حضرت ابو بکر کا ایک ایسا سوال جس کے پیچھے تمام معاملہ چھپا ہوا ہے. ایک ایسا سوال حضرت ابو بکر کا جس کے پیچھے امت کا اہم ترین معاملہ اور راز چھپا ہوا ہے، اور تمام یہ معاملہ حل ہو جائے گا کہ اماموں کو کیا نبیوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے. یہ معاملہ حضرت ابو بکر کے اس سوال سے جو امت مسلمہ کے مفتیوں نے، سارے مفتی، سارے علماء، سارے خطباء، سارے ذاکرین اکبر، سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے زبردستی دفنانے، غفلت میں مبتلا کرنے اور خیانت کرنے کی کوشش کی دینی معاملات میں اور روایتوں، سنتوں اور حدیثوں کے تسلسل میں ان کی بات کر رہا ہوں. تمام معاملہ، تمام پریشانی، تمام مشکل حل ہو جائے گی کہ کیا اماموں کو نبیوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر کے ایک اس سوال کے جواب میں اور ایک اس کرتے ہوئے سوال میں اور رسول کریم نبی اعظم کے دیے ہوئے اس جواب میں، صحیح مسلم اہل سنت کی کتاب میں، امام نبوی کی تحریر کردہ، کمپائل کردہ، یکجا کردہ صحیح مسلم کتاب، مختلف راویوں اور تبع و تابعین اور صحابیوں سے لی ہوئی صحیح مسلم. سوال حضرت ابو بکر کا، رسول کریم نبی اعظم صحابہ کی محفل میں تعارف کرا رہے ہیں کہ فلاں نبی کا مکان جنت میں اس طرف ہوگا، فلاں نبی کا مکان جنت میں اس طرف ہوگا، فلاں نبی کا مقام اس طرف ہوگا. پلٹ کے سوال کر دیا حضرت ابو بکر نے مجلس صحابہ میں کہ یا رسول اللہ، ایک سوال پوچھوں، کیا علی اور فاطمہ کا مکان بھی جنت میں ہوگا؟ کیا علی اور فاطمہ کا مکان بھی جنت میں ہوگا؟ رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ نبیوں کے مکانات سے افضل مکان جنت میں گھر ہوگا فاطمہ اور علی کا، علی اور فاطمہ کا گھر ہوگا. کچھ کتابوں میں روایتیں گھر کے نام سے آئی ہیں، اور زیادہ تر میں، جس میں صحیح مسلم کتاب بھی شامل ہے، مکان کی روح سے بھی آئی اور گھر کے روح سے بھی استعمال ہوا ہے. ان نبیوں کے مکانات، ان نبیوں کے گھروں سے بھی افضل مکان ہوگا. مکان وہ جہاں مقیم ہوتے ہیں افراد. سمجھ میں آئی؟ علی اور فاطمہ کا، ان نبیوں کے گھروں سے بھی افضل علی اور فاطمہ کا گھر ہوگا. اور زیادہ تر کثرت سے جو روایت آئی وہ مکان کے لفظ کے لحاظ سے آئی ہے. تو حضرت ابو بکر کے سوال سے ایک بات پتہ چلی، اگر غور کریں، کہ شان، فضیلت، مناقبت، افضلیت علی اور فاطمہ تو بیان ہوئی کہ نبیوں کے مکانات سے افضل مکان ہوگا علی اور فاطمہ کا جنت میں. لیکن بات یہاں پہ نہیں ٹھہری. ایک سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ اعتراض امت کے نوجوان لڑکوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض مفتی اٹھاتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ذاکر خطیب مسجد اور امام بارگاہ میں بھی قصوروار ہو، صحیح بات کو پیش کرتے ہوئے وہ غلو کر لے، حد سے بڑھا دے، تو میں اسے بھی غلط کہتا ہوں، اسے بھی مسترد کرتا ہوں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معذرت خواہوں، جیسے جعفر جتوئی حد سے بڑھا دیتے رسول اللہ کو اور ائمہ طاہرین کو اللہ کے مقابلے میں. ہمیشہ میں نے جعفر جتوئی کو کنڈیم کیا، غلط کہا. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی 90% وہ بھی غلط ہو جائیں گے، نظریہ، عقائد، معنی، مفہوم اور معاملات کے لحاظ سے. اب کہنے کو تو حضرت ابو بکر کے سوال میں حد سے بڑھا دینا علی اور فاطمہ کو اور غلو کرنا بھی چھپا ہوا ہے، کہ لگ رہا ہے فاطمہ اور علی کو حد سے بڑھا دیا گیا. بڑا اہم ترین سوال ہے حضرت ابو بکر کا. نبیوں کے گھروں کا، مکانوں کا تعارف کرا رہے ہیں رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو بکر نے ایک سوال کر دیا کہ کیا علی اور فاطمہ کا مکان بھی ہوگا جنت میں؟ کچھ راویوں نے اسے گھر کر کے بھی لکھا ہے، زیادہ تر نے مکان. پلٹ کے رسول کریم نے جواب دیا نبیوں کے مکانات سے افضل مکان ہوگا جنت میں علی اور فاطمہ کا. اب دیکھا جائے، یہ تو حد سے بڑھا دینا غلو ہے. بقول امت کے اماموں کو نبیوں سے بڑھا دیا جاتا ہے. نہیں میرے پیاروں، میرے شہزادوں، کوئی ایک آدھ خطیب، عالم یا ذاکر غلط بات کہے، غلط طریقے سے بیان کرے، وہ بالکل غلط ہے، بالکل ریجیکٹ ہے، بالکل مسترد ہے. لیکن یاد رکھو، آپ سمجھے نہیں
بعض مفتیوں کی سازش کو بھی، وہ میں بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے کس معاملے کو چھپانے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا کہ اماموں کو نبیوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب آپ بتائیے کہ یہ روایت اہل سنت کی ہے، مکتبہ اہل سنت کی۔ سنی نوجوان لڑکوں میری بات غور سے سنو، اب اس میں جو حضرت ابو بکر سوال کریں اس میں تو علی اور فاطمہ کا مکان اور گھر کہیں یا مکان کہیں، کیونکہ روایتیں کا تسلسل صحیح مسلم میں تو خاص طور پہ میں نے حوالہ دے دیا، اور آگے ترمذی شریف میں بھی ایک حوالہ موجود ہے۔ تو عقل کی بات ہے کہ اس طرح تو غلو اور حد سے بڑھا دینا ظاہر ہو رہا ہے۔ علی اور فاطمہ کا مکان افضل ہوگا نبیوں کے مکانوں سے جنت میں۔ تو پتہ چلا کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اماموں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں ایک حلقہ، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں سرکار کہ وہ آپ کو بے وقوف اور احمق بنائے رکھنا چاہتے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح تو حضرت ابو بکر کا یہ سوال اور صحیح مسلم اہل سنت کی کتاب کی روایت حضرت فاطمہ اور علی کے مکان کو نبیوں کے مکان سے افضل قرار دے کے غلو اور حد سے بڑھا رہی ہے۔ اس طرح تو میں بھی فتویٰ لگا سکتا ہوں، سرکار لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا؟ میں فتویٰ لگا سکتا ہوں نا، میں فتویٰ، لیکن میں تو نہیں لگا رہا کیونکہ مجھے فتوے بانٹنے کا شوق نہیں۔ محلے اور گلیوں میں اخباروں میں پکوڑے رکھ کے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ ایک اور روایت فقہ اہل سنت کی، حضرت عیسیٰ نبی ہو کر جب قیامت میں ظہور ہوگا، ان کا آئیں گے، آمد ہوگی، تو وہ حضرت امام مہدی نسل فاطمۃ الزہرا، امامت کا تسلسل رسول کریم کی نسل اولادوں میں سے، حضرت فاطمۃ الزہرا کی نسل میں سے، سیدہ کی نسل میں سے، مقام امامت علی میں سے، امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ تو کیا نبی کی توہین ہو گئی؟ نبی کے مقام کو مرتبے کو گرا دیا امام مہدی سے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ حد سے بڑھا دینا، غلو کرنا نہیں ہے کہ امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نبی ہو کے نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا؟ اس طرح تو میں بھی فتویٰ لگا دوں یہ بھی غلو ہے، حد سے بڑھا دینا۔ تو یاد رکھے کسی مفتی یا کسی عالم دین کے بھڑکاوے میں آ کر کہ کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو رافضی کہہ دیا، کسی کو واجب القتل کہہ دیا، کسی کو شرکی کہہ دیا، کسی کو قبروں کا پوجا کرنے والا کہہ دیا، تبلیغیوں کو جہنمی کہہ دیا یا غلط کہہ دیا، نعوذ باللہ، یا تبلیغ کرنا غلط ہے، یا کسی کی نماز پڑھنے کے طریقے کو ناجائز قرار دے دیا اللہ کی نگاہ میں، کسی کو کچھ اور قرار دے دیا، تو یاد رکھے اس طرح کے علماء کے بھڑکاوے میں مت آئے کرے۔ آج میں نے اہل سنت کی وہ روایتیں پیش کی جس سے حد سے بڑھا دینا، غلو کرنا واضح ہو جاتا ہے، لیکن آپ اگر ان معنوں مفہوم میں لیں گے تو یہ بھی حد سے بڑھا دینا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو نبی ہو کر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیا یہ حد سے بڑھا دینا نہیں ہے امام مہدی کو؟ تو یاد رکھے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ہدایت اور حجت جس کے لیے تمام ہو وہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ حقیقت ہے تمام عالم اسلام میں کہ حضرت عیسیٰ نبی ہو کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو کیا نبی کی توہین کرنا ہے، نبی کے مقام کو گرا دینا ہے؟ اب اللہ کی ہدایت اور حجت جس طرح اللہ مکمل کرنا چاہے، کسی ہستی کو فضیلت کسی لحاظ سے اللہ جس طرح دینا چاہے۔ حضرت ابو بکر کا یہ سوال اور رسول اللہ کا یہ جواب کہ فاطمہ اور علی کا مکان نبیوں کے مکانوں سے بھی افضل ہوگا، تو اس طرح تو یہ بھی غلو کرنا، حد سے بڑھا دینا۔ ایک اور روایت اہل سنت کی، فقہ اہل سنت کی، یہاں میں ادھر میرے پیارے سنی نوجوان لڑکوں، یہاں میں دل آزاری یا مقابلے بازی کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، میں تو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جعفر جتوئی کا نام لے لیا، شیعہ عالم خطیب یا ذاکر میں سے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا وہ غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھاتے، بالکل غلط کرتے ہیں، یا روایتیں صنعتیں اپنی طور پہ گڑھ دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ، اصول کافی، بہار الانوار، مفات الجنا سٹ کے، ان کی شخصیت کو نشانہ بنانا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی غلط بات کرے، غلط بات منسوخ کرے، اور یاد رکھیں کوئی بھی کلپ ہو پہلے پورا خطاب سنیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ آدھا کلپ کسی کی دشمنی، بغض یا تعصب میں، کیا ہے کہ کوئی سنی عالم دین ہو یا کوئی اور بھی عالم دین ہو، آپ مقابلے بازی، دل آزاری کی وجہ سے اس کے جلد بازی میں غلط معنی مفہوم کو سمجھ لینا، یا کلپ کا ایک ٹکڑا چلانا باقی نہ چلانا، یہ میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، کیا ہے کوئی سنی عالم دین کے خلاف چلا ہے۔ ایک اور روایت فقہ اہل سنت سے، رسول اللہ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں۔ رسول اللہ کی امت کے علماء، سیاستہ اہل سنت کی کتاب ہے، رسول اللہ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں۔
اب اس طرح تو میں بھی فتویٰ لگا دوں یہ تو حد سے بڑھا دینا ہے، غلو کرنا ہے، غلو کرنا ہے، حد سے بڑھا دینا ہے. تو یاد رکھیں سنی نوجوان لڑکوں کہ اماموں کو کبھی بھی ائمہ طاہرین 14 معصومین علیہ السلام، پنجت نپاک، شہدائے کربلا اور صحابہ اہل بیت و اطہار کے ماننے والوں نے اماموں کو نبیوں سے افضل کبھی بھی نہیں قرار دیا. اس طرح تو من کنتو مولا فہذا علی المولا، تمام فقہا مانتے ہیں کہ جس کا میں رسول مولا سردار، اس کا علی مولا سردار اور مددگار. تو اس طرح تو رسول اللہ نے نبیوں سے افضل ہی قرار دے دیا حضرت علی کو کہ جس کا میں مولا سردار مددگار، اس کا علی سردار اور مددگار. تو کیا نبیوں سے افضل نہیں قرار دے دیا رسول اللہ نے حضرت علی کو؟ پتہ چلا آپ کو؟ یہ اہل سنت سے میں چیزیں پیش کر رہا ہوں. غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں، بیکار باتیں ہیں سب. حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی. کسی کی دل آزاری، مقابلے بازی کرنا مقصود نہیں ہے. تو میری جان یاد رکھو، اس طرح تیش میں آ کے بے وقوف بن کے کوئی فیصلہ مت کر لو. جی علامہ طالب جوہری، علامہ ضمیر اختر قبلہ و کعبہ، علامہ ضمیر اختر، علامہ عبدالحکیم بوترابی، علامہ حسن ظفر، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے برابر ہیں حضرت علی یا علی افضل ہیں. ہاں ایک روایت مستند اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ علی میں اور تم نور واحد ہیں، ایک ہی نور مجسم کے بنے ہوئے. علی اللہ نے پہلے میرا نور تخلیق کیا، خلق کیا، اور میرے نور سے تمہارا نور منتقل کیا. یہ روایت بھی اہل سنت میں بڑی واضح. اور علی تم میرا نفس ہو. کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو اپنا نفس نہیں قرار دیا، نہ کسی نبی نے اپنی اولاد کو اپنا نفس قرار دیا. تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اماموں کو نبیوں سے کبھی افضل نہیں قرار دیا. قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا، رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور حضرت علی کا مقام رسول اللہ کے بعد ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. وآخر دعوانا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم. اما بعد.